قرآن کے اندر. اور اب تمہیں حق کا ایک جملہ سنا رہا ہوں. جب نبی نے اعلان کیا خیبر میں کہ کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا, تو لوگوں نے بڑھ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ علم دیں گے کسے؟ کہنے لگے یاخذھا بحقھا, یہ علم اسے دوں گا جو علمداری کے حق کو ادا کرے, حق کو ادا کرے. سلامت ہے, ماشاءاللہ سلامت رہے, مولا آباد رکھ, آباد رہے, مل کے ساتھ ماشاءاللہ. آپ جس کا رزق کھاتے ہیں اس کا اعلان ہے, آپ علی کے ساتھ ہے. رسول اس وقت تک زبان کو حرکت نہیں دیتے جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہ نازل ہو. رسول خدا نے فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق, سپر پاور نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, یا علی یا علی یا علی. ٹھیک ہے نا. اچھا تو اب فرد کا فرد پہ کیا حق ہے, ملک کا ملک پہ کیا حق ہے, قوم کا قوم پہ کیا حق ہے, ایک انسان کا دوسرے انسان پہ کیا حق ہے, سارے حقوق ہیں جو اسلام میں بیان کیے گئے. ٹھیک ہے نا. اور پھر اعضاء و جوارح آ گئے, ہے نا. میری آنکھ کا میرے کیا حق ہے, آپ کی زبان کا آپ پر کیا حق ہے, کہاں استعمال کریں, کہاں بولیں, کہاں خاموشی اختیار کریں, کہاں پاؤں اٹھیں, کہاں پاؤں نہ اٹھیں, کہاں ہاتھ کو استعمال کریں, کہاں ہاتھ کو استعمال نہ کریں, کیا سننا ہے, کیا نہیں سننا, کیا دیکھنا ہے, کیا نہیں دیکھنا. یہ کہ اعضاء و جوارح کا حق ہے ہمارے اوپر. پوچھ گچھ ہوگی اس کی, میں نے پھر کہا آپ سے کہ اب میں تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں, میں ٹھیک ہے بیان کو آگے لے جا رہا ہوں. اب حق کا ذکر آ گیا تو جملہ سنیے گا. قرآن کی آیت ہے کہ اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے. سنیے گا ذرا سا, ٹھیک ہے نا. ایک میں آیت پڑھ دوں سورہ اعراف کی. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ احسن الخالقین ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ انہ لا یحب المعتدین ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوہ خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. قرآن کا سننا ثواب, قرآن پڑھنا ثواب. یہ میں اتنی آپ کو آیتیں سنا کر کیا کہنا چاہ رہا تھا, اللہ کی رحمت قریب ہے محسنین سے. اللہ کی رحمت نزدیک ہے احسان کرنے والوں سے, ہے نا. قرآن کی آیت ہے کہ اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے. آپ آیتیں نکال لیے گا. میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں کہ کہاں کا محسن کا لفظ آیا ہے, کہاں احسان کا لفظ آیا ہے, کہاں پر اللہ نے جو احسان کا ذکر کیا اور کہاں پہ محبت کا اظہار کیا کہ ہم محسن کو پسند کرتے ہیں. نبی نے جب یہ آیت سنائی کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, لوگوں کو سنائی, تو کسی شخص نے بڑھ کر, دیکھیں پیغام ہے میرے نبی کا, کسی شخص نے بڑھ کر میرے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, قرآن کی آیت ہے نا کہ احسان کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے. کہنے کہ پوچھنے والے نے کہ یا رسول اللہ میں کس کے ساتھ احسان کروں؟ کہنے کہ اپنی ماں کے ساتھ احسان کر. سلامت ہے, مولا آباد رکھے, مولا آباد رکھے. عباس حدیث صاحب نے بڑا ساتھ دیا ماشاءاللہ, کافی دیر سے پڑھ رہے ہوں گے یہاں پر, ہے نا. مولا سلامت رکھے, آپ بھی کافی دیر سے سن رہے ہوں گے. ذرا میرا ساتھ دیتے رہیے گا, مجھے وقت گزرنے کا احساس ہے. ٹھیک ہے. یا رسول اللہ, قرآن کی آیت ہے احسان کرنے والوں کو اللہ دوست رکھتا ہے. اب اس کے دل میں تمنا ہوئی کہ میں احسان کروں, میں کس کے ساتھ احسان کروں؟ کہا امک, اپنی ماں کے ساتھ احسان کر. روایت میں کہ اس نے پھر پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ میں کس کے ساتھ احسان کروں؟ نبی نے پھر کہا اپنی ماں کے ساتھ احسان کر. پوچھنے والا بھی ضدی تھا, اس نے تیسری مرتبہ پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر میں کس کے ساتھ احسان کروں؟ نبی نے پھر کہا اپنی ماں کے ساتھ احسان کر. جب چوتھی مرتبہ اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو کہنے لگے اپنے باپ کے ساتھ احسان کر. محبت کے 3 حصے ماں کے لیے, 1 باپ کے لیے. نس ہے, پیغمبر کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. باپ کے ساتھ دیکھو دونوں رشتے بہت قابل احترام ہیں. میں بیان کو آگے لے جا رہا ہوں, میرے ساتھ یہ کہا دونوں رشتے انتہائی قابل احترام. ماں کا رشتہ بھی انتہائی واجب الاحترام, باپ کا رشتہ بھی انتہائی واجب احترام. آپ کو پڑھوں میں سورہ لقمان 31واں سورہ, اس کا ترجمہ کر رہا ہوں میں آیت کا. اس میں اللہ کہتا ہے کہ میرا شکریہ ادا کرو. اللہ کہہ رہا ہے, تو بولتے رہنا میرے ساتھ ساتھ. تھک تو نہیں رہے آپ حضرات؟ میں کئی گھنٹوں کا سفر کر کے حاضری دینا آپ کی خدمت میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جتنا وقت رہ گیا مغرب سے قریب کوئی فیصلہ ہو جائے. یا رسول اللہ میں کس کا احسان کروں گا؟ ماں کے ساتھ, پھر آخر میں باپ کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. کتنا احترام ہے ماں باپ کا, دونوں رشتے قابل احترام ہیں. قرآن کی آیت ہے سورہ لقمان میں, اللہ کہتا ہے میرے شکر گزار بنو, اور اس کے فوراً بعد کہتا ہے کہ میرے شکریہ کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو.
اللہ اکبر اللہ اکبر. میں نے نہیں کہا، یہ اللہ نے کہا ہے، قرآن نے کہا ہے. پھر سنیں ایک مرتبہ، قرآن کا سننا ثواب، پڑھنا ثواب، ٹھیک ہے نا. میرا شکریہ ادا کرو اور اس کے 50 آیتوں کے بعد کہو کہ والدین کا شکریہ ادا کرو، نہیں، اس کے فوراً بعد کہتا ہے میرے شکر گزار بن جاؤ، اور میرے شکریہ کے ساتھ ساتھ اپنی ماں کے بھی شکر گزار بنو، اپنے باپ کا بھی شکریہ ادا کرو، ہے نا. اس لیے کہ میں ہوں تمہارے وجود کا حقیقی سبب، والدین ہے تمہارے وجود کا مجازی سبب. میں بولو نہیں والوں، میں حقیقی سبب، وہ مجازی سبب. تو میرا بھی شکریہ ادا کرو، والدین کا بھی شکریہ ادا کرو. کوئی آیت ہے نا قرآن کی سورہ لقمان کی. اب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں سارے مجمع سے، اس میں بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، قرآن پڑھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، جا کے ترجمہ دیکھیں. میرے شکر گزار بنو، میرے شکر گزار کے ساتھ ساتھ ماں کا شکریہ ادا کرو، باپ کا شکریہ ادا کرو. میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں عالم اسلام سے کہ کیا یہ حکم فقط ہمارے لیے ہے؟ سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے. ذرا بولنا میرے ساتھ ساتھ، کیا حکم یہ فقط آپ کے لیے؟ کیا فقط آپ کے لیے؟ کیا فقط میرے لیے؟ یہ کیا حکم کہ ماں باپ کا شکریہ ادا کرو، یہ شکریہ کا حکم فقط امتیوں کے لیے ہے نا؟ رسول کو یہ حکم نہیں ہے؟ نہیں، کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس میں رسول شامل نہ ہو. تو رسول کو بھی حکم ہے کہ ماں باپ کے شکریہ ادا کرو. شکریہ ہوتا ہے نعمت پر، اور نبوت کبھی کافر کی شکر گزار نہیں بنتی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت مولا آباد رکھے آپ کو، سلامت ہے. سلامت رہے، سلامت رہے. اب آپ کے زمانے میں کھلی ہوئی ہے، دل بھی کھلے ہوئے ہیں، اہل دل بیٹھے ہوئے ہیں، اہل مودت بیٹھے ہوئے ہیں. جملے کو سنبھالنا آپ کا کام ہے، پڑھنا میرا کام ہے. یہاں سے لے کر آخر تک جتنے دیوار سے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، میرا ساتھ دیں گے ذرا سا. کیا کہا اللہ نے؟ میرا شکریہ ادا کرو، اور فقط میرا نہیں، اپنے باپ کے شکر گزار بنو، اپنے ماں کے شکر گزار بنو، ٹھیک ہے نا. اچھا، تو اب عالم اسلام کے گھروں کا خیال ہے. شان مصطفیٰ میں جملہ آ رہا ہے نا. اور دیکھو شان مصطفیٰ میں جاتا جاتا جملہ کہاں جائے گا؟ جملے کو سنبھالنا ہے، استقبال کرنا ہے. عالم اسلام کے گھروں کا خیال ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہ رسول کے نہ باپ مسلمان تھے اور رسول کی نہ ماں مسلمان تھی. حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کے شکر گزار بن جاؤ. تو کیا اللہ کافروں کا شکر گزار بنائے گی؟ نبوت کبھی کافر کی شکر گزار نہیں بنتی. نبوت کبھی کافر کا احسان نہیں لیتی. اللہ کرے یہ جملہ پہنچ جائے، سارے بیدار ہو جائیں. آپ آ جائیں میرے ساتھ، آ جائیں مل کر. میں آیت پڑھا، میں آپ کے موڈ کو دیکھ رہا ہوں، اسے رک جاتا ہوں. میں آیت پڑھا ہوں، بیدار کو سننا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اپنے شانوں کو اپنے ماں باپ کے سامنے جھکا دو، ذلت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، ہے نا بھائی. جھکا دو اپنے شانوں کو ماں باپ کے سامنے، جھکے رہو اپنے ماں باپ کے سامنے. قرآن کا کوئی لفظ بے حکمت نہیں ہوتا. سنیے گا، فہم قرآن کی منزل ہے، اس ہمیں مل کر طے کرنی ہے. کیا کہا اللہ نے؟ ماں باپ کے سامنے جھک جاؤ؟ نہیں. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اپنے والدین کے سامنے جھکو، لیکن فقط جھکو نہیں، من الرحمہ، رحمت کے ساتھ جھکو. سامنے والے سارے خاموش بیٹھے ہوئے، مجھے نہیں معلوم ہے جملہ پہنچا نہیں پہنچ رہا ہے. قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ. کیا مائک صحیح کریں، کیا کہا اللہ نے؟ والدین کے سامنے جھک جاؤ، یہ تو کہا اللہ نے، لیکن فقط جھکنے کو نہیں کہا. من الرحمہ، دل میں رحمت رکھ کے جھکو. بھائی یہ شرط کیا تھی؟ یہ قرآن میں اللہ کو یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ فہم قرآن کا ایک منزل، ایک مرحلہ ہو رہا ہے. یہ اللہ کو کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ کہہ دیتا اللہ کہ بھائی جھک جاؤ، والدین کے سامنے کافی تھا. آدمی انکساری سے جھک جاتا. نہیں، رحمت دل میں رکھ کے جھکو. یہ رحمت کی شرط کو رکھی. بیان کروں، دیکھو انسان جاب کرتا ہے، نوکری کرتا ہے نا. اپنے افسر کے سامنے بھی انسان جھکا رہتا ہے، لیکن دل میں رحمت نہیں ہوتی. بات پہنچی سننے والوں تک؟ یہ آواز کلیئر نہیں ہو رہی. دل میں رحمت نہیں ہوتی. آپ جتنا بولیں گے آپ، میں بولوں گا انشاءاللہ. بسمت آل محمد بلند صلوات. صلی علی محمد و آل محمد. اس سے بھی بلند صلوات مل کر پڑھیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. اللہ سلامت رکھے آپ کو، مولا بھال رکھے. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. والدین کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکاؤ
ذلت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ دل میں رحمت رکھ کے جھکاؤ، ہے نا. اب جملہ سنبھالیے گا. اور رسول یہ کہو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. یہ آیت تو سننے والوں کے ذہن میں ہے نا، میں ترجمہ کروں گا ذمہ داری سے. وَقُلْ رسول کہو، اللہ کیا دوارا ہے، رَبِّ ارْحَمْهُمَا، رَبِّ ارْحَمْهُمَا، پروردگار ان دونوں پر ویسی رحمت نازل کر، کما ربیانی صغیرہ، جیسی رحمت سے ان دونوں نے مجھے مل کر پالا تھا. علی والو، نبی والو، نبی کے بچپنے میں نہ نبی کا باپ زندہ نہ نبی کی ماں زندہ. اب تاریخ سے پوچھو کہ کن دونوں نے مل کر نبی کو پالا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت رہے سلامت رہے. مل کے بولے یا رسول اللہ، مل کے پیچھے والے بھی سے مل کے سارے بولے، بھی آواز نہیں آئی. یا علی یا علی، مولا بات رکھے. حضرت ابو طالب علیہ السلام بلند سے بلند ماشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پڑھوں تھوڑا اور یہ ختم کر دوں، پڑھوں اور. اچھا قرآن سن رہے، آیت کیا تھی، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ہے نا. لطف دے رہے ہیں آپ بھی، مجھے بھی لطف آ رہا ہے، اس لیے قرآن کا پڑھنا ثواب، قرآن سننا ثواب. مولا صاحب کے ذہنوں کو تر و تازہ رکھے قرآن کی آیتوں کے ساتھ، اپنے شانوں کو جھکا دو، ذلت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اپنے ماں کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور یہ دعا کرو کہ پروردگار ان دونوں کو ویسی رحمت سے سرفراز کر دے، کما ربیانی صغیرہ. بیدار ہونا پیچھے والے بھی، جیسی رحمت سے ان دونوں نے مجھے مل کر پالا تھا. خدا نے اللہ نبی کو کہا نا کہ رحمت دعا کرو ان دونوں کو ویسی رحمت سے سرفراز کرے جیسی رحمت سے ان دونوں نے مجھے مل کے پالا. اب نبی کو کس نے مل کے پالا وہ آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ بھائی ابو طالب کو جنت پہ جائیں گے نہیں. میں نے کہا کیوں نہیں جائیں گے؟ کیسے کہ اللہ ان سے راضی نہیں ہے. بھائی میں جملہ سناؤں نبی کا، جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو نبی نے جملہ کہا رحم اللہ امی، خدا میرے چچا پہ رحم کرے جس نے بچپنے میں مجھے پالا تھا. نبی کی دعا ہے کہ خدا چچا پہ رحم کرے. لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی نہیں ہے، تو مجھے کہنے دو کہ جب نبی کی دعا کرنے کے بعد بھی اگر اللہ راضی نہیں ہوتا تو ہمارے رضی اللہ کہنے سے کیسے راضی ہو؟ بولے یار، پہنچ جائیے بات. اس سے بھی بلند صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، صلی علی محمد والے محمد. ماشاءاللہ، نبی کے چاہنے والے ہیں، نبی کے چاہنے والے، نبی کی شریعت پہ عمل کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. دو جملے اور پڑھ دوں سن، میرا ساتھ دیتے رہیے گا. کوئی فکر آ رہی ہے وہ فکر پہنچ جائے اور مسائل پہ آ جاؤں. دیکھو میرے نبی کے چاہنے والے ہیں، ابھی حق کا ذکر ہو رہا تھا. بھائی نبی سے بڑا کوئی حق ہوگا؟ مجسم حق ہے، مجسم حق ہے نبی، ٹھیک ہے نا. اچھا تو حق کے جو مقابلے پر آئے وہ باطل، حق کے جو مقابلے باطل. بس میں بیان ختم کر رہا ہوں، جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے میرا 7 سے 5 سے 7 منٹ میں ختم ہو رہی ہے، اور پھر مذاہب بھی پڑھنے مجھے. لیکن ایک جملہ قیمتی ہے، وہ آیتیں میں نے سنا دی، اب تاریخ کے ڈانڈے میں لا رہا ہوں، ہے نا، آپ کے ذہنوں میں تازہ کر رہا ہوں تاریخ کے جملے، اور بڑے قیمتی جملے ہیں. 5-7 منٹ میں بیان ختم ہو رہا ہے. دیکھو میرے نبی نے نبی حق ہے، نبی نے ہر باطل قوت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. ذرا میرا ساتھ دیں زندگی کے ساتھ. یہ جملہ اتنا مجمع بیٹھا ہوا ماشاءاللہ سے ضائع نہ جائے. مولا سلامت ہے سب سننے والوں کو، نوجوانوں سے خاص طور پہ کہہ رہا ہوں، نبی نے ہر باطل قوت کا ڈٹ کے مقابلہ کیا. خالی مقابلہ نہیں کیا، ہر باطل قوت کو نبی نے ہرا دیا، شکست دے دی. کسی کو اختلاف تو نہیں ہے، نبی نے ہر باطل قوت کو ہرا دیا، شکست دے دی، ٹھیک ہے نا. وقت کم ہے میرے پاس، لیکن میں جلدی آگے پڑھ رہا ہوں. میں
نبی نے ہر باطل قوت کو ہرایا، شکست دی ہے نا، ہر میدان کو سر کیا، ہر میدان کو جیت لیا. لیکن علی والوں، نبی والوں، میرے کانوں میں نبی کے جیت کے فقط 2 اعلانات آئے. یہ بھیا جملے تھک کے سننے کا نہیں ہے، نہ میں تھک کے پڑھوں نہ آپ تھک کے سنیں. یہ بہت قیمتی جملہ ہے. جو مجلس ہماری جو یہ آل محمد کے جو چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہم آل محمد کا ذکر کریں، مجلس کا حسن یہی ہے. ذاکر بھی بولتا ہے، سامع بھی بولتے ہیں. تو میں نے کیا کہا کہ نبی نے ہر جنگ کو فتح کیا، ہر ایک میدان کو فتح کیا، جیت لیا. لیکن جیت کا اعلان، فتح کا اعلان فقط 2 مقام پہ ہوا. اور سننے والے کہیں گے جناب یہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ تو کہتے ہیں سب جگہ جیتی نبی نے. جیتی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں جیتی، ہر میدان کو جیت لیا نبی نے، لیکن جیت کا اعلان فقط 2 مرتبہ ہوا. اب جلدی جلدی میرے ساتھ چلے، وقت گزر رہا ہے، اس لیے بیان ختم ہونا. لیکن لگے علی والے بیٹھے ہوئے پوری طاقت کے ساتھ میرے ساتھ دیے گا، ہے نا. مولا کی مجلس ہے اور مولا کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے، جلدی سے آگے بڑھے میرے ساتھ ساتھ. جنگ بدر، پہلی جنگ، اللہ نے فرشتے بھیجے مدد کے لیے، قرآن میں ذکر ہے نا. مسلمان جنگ جیت گئے. جنگ بدر پہلی جنگ، فرشتے آئے، مدد ہوئی، امداد ہوئی اللہ کی، اور مسلمان جنگ جیت گئے. کہیں تاریخ میں جیت کا اعلان نہیں ہوا. نوجوانوں میرا ساتھ دینا ذرا. یہ ابھی بھی پیچھے والے ساتھ نہیں بولے، خاموش بیٹھے ہوئے، میرا ساتھ دیں، آواز آنی چاہیے، ہے نا. جنگ بدر جیتے لیکن جیت کا اعلان نہیں ہوا. جلدی سے آگے بڑھے. حالانکہ فرشتے آئے ہیں، مدد بھی ہوئی ہے، اعلان نہیں ہوا. جنگ احد، ابتدائی حصہ جنگ کا، احد کا کیا ہوا تھا؟ نبی نے اپنے 50 لوگوں کو کھڑا کیا ایک درے پر، گھاٹی پر، اور کہا کہ زمین و آسمان ٹل جائیں، تم اپنی جگہ سے نہ ٹلنا. آپ خاموش ہو رہے ہیں، میرے ساتھ میرا ساتھ دیتے رہے، میرے ساتھ دیتے رہے، ٹھیک ہے نا. 50 میں کیوں یہ جملے ناگزیر ہیں، ان کو بیان کروں گا تو جملہ ہدیہ ہوگا. وہ قرآن پڑھ رہا تھا، یہ تاریخ، لیکن ایک ایک جملہ تاریخ کا قیمتی ہے، ٹھیک ہے نا. جب تک وہ وہیں کھڑے رہے، مسلمان جنگ جیتتے رہے. کون سی جنگ؟ جنگ احد، ہے نا. تو ہماری سمجھ میں آ گیا کہ جنگ احد کا بھی ابتدائی حصہ مسلمانوں کی جیت کا حصہ تھا، لیکن جیت کا اعلان نہیں ہوا. نہ بدر میں ہوا، نہ احد میں ہوا. اور جنگ خندق میں تو کافر نہیں، کل کفر مارا گیا. جنگ خندق میں کافر نہیں، کل کفر مارا گیا، ہے نا. وہاں بھی جیت ہوئی، لیکن ہمیں جیت کا اعلان ہمارے کانوں میں نہیں آیا. عجیب بات ہے، نہ بدر میں اعلان ہوا جیت کا، حالانکہ جیت ہوئی، نہ احد میں اعلان ہوا جیت کا، نہ خندق میں جیت کا اعلان ہوا. بس علی والوں، نبی والوں، مجھے جتنا بندہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے ایک پیغام لے کے اٹھے گا انشاءاللہ فرش ادا سے. مجھے تاریخ میں، مجھے تاریخ اسلام میں، مجھے اسلام کی ہسٹری میں فقط 2 مقام ملے جہاں جیت بھی ہوئی اور جیت کا اعلان بھی ہوا. پہلا اعلان سناؤں؟ خیبر کے موقع پر جب میرے نبی نے کائنات کے سب سے بڑے بہادر کو علم دیا تو کیا کہا؟ کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ رسول کا محب ہوگا، اللہ رسول کا محبوب ہوگا. وَلَن يَرْجِعَ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ. وہ میدان چھوڑے گا نہیں جب تک اللہ اس کے ہاتھ میں فتح نہ دے دے. آ جائے آ جائے آ جائے آ جائے آ جائے، نعرے لگیں گے آخر میں انشاءاللہ. ایسا ہی ہاتھ بلند ہونے چاہیے. سلامت سلامت ہے، نعرے آخر میں لگیں گے، میرا ساتھ دے. مولا آباد رکھے یہاں سے لے کر آخر تک ایک لطف لے کے اٹھو گے انشاءاللہ. آج امام بارگاہ میں کون سا امام بارگاہ ہے؟ قصر آل عمران، ابی طالب. چلیے جو ابو طالب ہو یا آل عمران ہو، ایک ہی چیز ہے نا. آل محمد کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے. اب جو پیغام دینا، پیغام یہ ہے کل میں اسے علم دوں گا جو پلٹے گا نہیں، لن یرجع، یہاں تک کہ اللہ اس کے ہاتھوں پر پتا دے دے. ہماری سمجھ میں آ گیا، ہمارے کان میں آواز آ گئی. کہاں؟ خیبر میں. کیا آواز آئی؟ کہ فتح بھی ہوئی، فتح کا اعلان بھی ہوا. یہ ایک ہو گیا. اور جنگ خندق سے کچھ عرصہ پہلے آپ جانتے ہیں حدیبیہ کے مقام پر جب نبی نے صلح کر لی اور جانے لگے تو مسلمانوں کو شک ہو گیا کہ بھئی ہم تو جنگ ہار گئے. میں ختم کر رہا ہوں، اس وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں آ جاؤں. میرا آپ کو ساتھ دیتے رہا کریں، ہوا کرتے رہے. جس سامنے بیٹھے تھے ہاتھ کھول کے میرا ساتھ دینا تھا کہ لطف آئے. پیچھے والے سارے بول رہے ہیں ماشاءاللہ سے. یہ 4-5 جن ساتھ مل کے چلیں گے انشاءاللہ تو دیوار تک، دیوار آخر تک علی والے بیٹھے ہوئے لطف لیں گے جملے کا. اور جملے ریکارڈ ہو رہے ہیں، مزہ آئے گا. میں کوئی تاریخ کے ڈانڈے بار بار کر رہا ہوں، میں لا رہا ہوں تاکہ فیصلہ ہو جائے، میں آپ مسائل پہ آ جاؤں، ٹھیک ہے نا. سلو ہو گئی، نبی چلے باپ جانے لگے، واپس جانے لگے. لوگوں کو شک ہوا جناب ہم تو ہار گئے، ہم تو شکست کھا گئے. خدا نے آیت بھیجی، خدا نے آیت اتاری، انا فتحنا لکا فتح مبینہ. رسول ہم نے آج تیری صلح کو فتح مبین بنایا. آواز آ رہی ہے میری؟
میرا ساتھ دیے گا. نبی کر رہے ہیں سلح، اور قرآن کہہ رہا ہے یہ سلح نہیں ہے، یہ فتح بھی نہیں ہے، فتح مبین ہے. مبین کہتے ہیں کھلی بھی، کھلی فتح کو، ہے نا. لیکن کھلی کا کیا مطلب ہے؟ آپ اگر کوئی بات ڈھکی چھپی کریں اور میں نہ سمجھوں تو لوگ مجھے کہیں گے جناب کوئی بات نہیں، ڈھکی چھپی بات ہے سمجھنے میں نہیں آئی. لیکن کوئی کھلی کھلی بات کرے اور میں سمجھ نہ پاؤں، آواز نہیں آتی، لگ رہا تھک گئے آپ، میں چھوڑ رہا ہوں اگر آپ بیدار نہیں ہیں. ڈھکی چھپی بات نہ سمجھوں، آپ کہیں گے معاف کر دو بھائی ڈھکی چھپی بات، لیکن کھلی بات اگر میں نہ سمجھوں تو میں قابل مذمت ہوں، ہے نا. اللہ نے کہا رسول یہ فتح نہیں ہے، کھلی ہوئی فتح ہے نا. اور رسول نے کی تھی سلح، تب جو بھی رسول کی سلح میں شک کرے وہ قرآن کی فتح کا منکر ہے یا نہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جو بھی صلح حدیبیہ میں شک کرتا نظر آئے وہ سلح کا نہیں، فتح مبین کا منکر ہے. اب علی والے ہوا کیا حدیبیہ میں اللہ نے فتح کا اعلان کیا، خیبر میں نبی کی زبان سے فتح کا اعلان ہوا. فتح دو ہے نا، ایک خیبر کی فتح، ایک حدیبیہ کی فتح. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ حدیبیہ میں قلم چلا، خیبر میں تلوار چلی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بولو علی والو، نہیں سارے نہیں بول رہے. حدیبیہ میں قلم چلا، خیبر میں فتح چلی. فتح تو دو تھی لیکن یہ قدرت کا انتظام تھا کہ فتح تو دو تھی لیکن تلوار اور قلم چلانے والا ہاتھ ایک ہی تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عجیب ہاتھ ہے. اگر قلم سنبھالے تو خدا فتح کا اعلان کرے، اگر تلوار اٹھائے تو نبی فتح کا اعلان کرے. اب میری سمجھ میں آ گیا کہ جو اسلام کے مار کے سیف و قلم کا فاتح بن جائے قرآن کی زبان میں اسی کو علی کہتے ہیں. سلامت حیدری. مولا بات رکھے. پڑھو تھوڑا بھائی، آواز نہیں آ رہی، پڑھو. سلامت رہے. مولا بات رکھے. جو بیان ختم ہو رہا ہے اب انہی جملوں کو آخری ٹچ دے رہا ہوں. آخری کلمات ہیں، آخری جملے ہیں، آخری باتیں ہیں. مجمع میرا ساتھ دیں انشاءاللہ تاکہ آج فیصلہ ہو جائے امام بارگاہ کے اندر. ٹھیک ہے نا. دو فتح ہیں، ایک ہے خیبر کی، ایک ہے حدیبیہ کی. حدیبیہ میں قلم اٹھا، آواز نہیں آ رہی. خیبر میں تلوار چلی، ایک ہی ہاتھ ہے. قلم سنبھالے تو خدا فتح کا اعلان، تلوار اٹھائے تو نبی فتح کا اعلان کرے. اور یہ دونوں مار کے قلم کا ہو یا تلوار کا علی نے فتح کیے. فتح قلم علی کے ہاتھوں، فتح تلوار علی کے ہاتھوں. اب علی والوں، نبی والوں، قرآن والوں، اللہ والوں، خدا بولنا ہے میرے ساتھ ساتھ، خدا یہ چاہ رہا تھا کہ علی کی یہ دونوں فتح باقی رہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پیچھے والے آجر میں کھا جن کو میں دیکھ رہا جن کو نہیں دیکھ رہا، خدا یہ چاہ رہا تھا کہ علی کی یہ دونوں فتح ذہن سے مٹنے نہ پائے، ہمیشہ باقی رہے. اس کی دلیل دوں تاکہ یاد رہ جائے. دیکھو دلیل یہ ہے کہ میرے تیسرے امام سے لے کر، یاد رکھو، میرے تیسرے امام سے لے کر میرے 11ویں امام تک ہر امام کا ایک بیٹا امام. حسین کا ایک بیٹا امام، زین العابدین کا ایک بیٹا امام، محمد باقر کا ایک بیٹا امام، جعفر صادق کا ایک بیٹا امام، موسیٰ کاظم کا ایک بیٹا امام، علی رضا کا ایک بیٹا امام، محمد تقی کا ایک بیٹا امام، علی نقی کا ایک بیٹا امام، حسن عسکری کا ایک بیٹا امام. لیکن اللہ نے علی کے دو بیٹوں کو امام بنایا کہ جو فتح قلم دیکھنا چاہے وہ صلح حسن کو دیکھے، جو تلوار دیکھنا چاہے وہ حسین کو دیکھے. آباد رہے، سلامت رہے، آباد رہے. بولو مل کے سارے. یہ ہے فضیلت حسن ابن علی کی.